جب تاجدار انبیاء سید المرسلین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت آپ کے کافر چچا جس کے متعلق پوری صورت اللہ نے اتاری، تبت یدا ابی لہب، یہ پوری صورت اس کی مذمت اور اس کے کفر کے بارے میں نازل ہوئی. اس ابو لہب نے اپنی باندی اور لونڈیوں کو بھیجا تھا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ میرے بھائی عبداللہ کے ہاں کیا پیدا ہوا ہے. تو جب ثویبہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کے دیکھا تو بڑی شادہ و فرحہ خوشی سے جھومتی دوڑتی ہوئی آئی اور آ کے ابو لہب سے کہا تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے بھتیجا دیا ہے. تو ابو لہب نے وہ جو اپنی ٹیک لگا کے بیٹھا تھا 2 انگلیوں سے اشارہ کیا، جاؤ تم نے مجھے خوشخبری سنائی ہے، میں تمہیں اس خوشخبری کے بدلے میں آزاد کر رہا ہوں، تمہیں آزادی دے رہا ہوں. وہ آزاد ہو گئی. ابو لہب کفر کی حالت میں مر گیا، پکا کافر ہے. جب وہ مرا تو سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا بتاؤ تمہارے اگلے مراحل کیسے رہے؟ تو اس نے کہا اور تو کچھ نہیں ہے کہ مجھے پورا ہفتہ آگ میں جلایا جاتا ہے، لیکن جب سوموار کا دن آتا ہے تو مجھے ان 2 انگلیوں سے ٹھنڈا پانی ملتا ہے. کس وجہ سے؟ بے اطاقتی ثویبہ، وہ جو میں نے اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کیا تھا، اس کے بدلے مجھے ٹھنڈا پانی سوموار کے دن ملتا ہے اور میرے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، آگ ہی آ گئے اور بھلائی اور خیر مجھے نصیب نہیں ہوتی. تو امام بخاری نے بھی اس روایت کو نقل کیا کتاب النکاح کے اندر، اور بھی بہت ساری سیرت کی کتابوں اور حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. حالانکہ اب قرآن کو پڑھ کے دیکھیے 10-20 جگہ پر اللہ نے بیان کیا کہ کفار کو، کافروں کو ان کے دنیاوی عمل کوئی قبر و حشر میں فائدہ نہیں دیں گے. ہبا منثورا، وہ ایک ذرے برابر بھی نہیں ہوں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن سوچنے والی بات ہے کہ اگر کافر نبی کی ولادت کی خوشی منائے تو اسے قبر میں تخفیف عذاب ہو جائے، ٹھنڈا پانی نصیب ہو، اسے اللہ کی بارگاہ سے کچھ نہ کچھ مل جائے. اور ہے کون؟ کافر، جو جس کے اوپر کئی نصوص، کئی آیات قرآنیہ شاہد ہیں کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں. لیکن یہ عمل کیوں فائدہ دے رہا ہے؟ محدثین لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، کہتے وجہ یہ ہے کہ اس عمل کا تعلق ذات مصطفیٰ سے تھا، نبی کی ذات سے اس عمل کا تعلق ہے. تو کافر کو عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے کیونکہ اس نے ولادت کی خوشی بھتیجا سمجھ کے منائی تھی، نبی سمجھ کے نہیں بنائی تھی. نبی تو آخری دم تک نہیں سمجھا، کفر کی حالت میں مر گیا. تو اگر کافر نبی کی ولادت کی خوشی منائے، اللہ اسے ٹھنڈا پانی عطا کر دے، تو آپ خود سوچئے اگر امتی ولادت کی خوشی منائے، امتی میلاد النبی منائے، کلمہ پڑھنے والا میلاد کا جشن اور خوشی منائے، اللہ کا شکریہ ادا کرے، تو اللہ اس سے کیوں نہیں رحمتوں سے نوازے گا؟ جو اللہ گزٹڈ کافر کو نواز رہا ہے، وہ ایک بندہ مومن کو کیوں نہیں نوازے گا؟ وہ ایک کلمہ پڑھنے والے کو، میرے آقا کے امتی کو کیوں نہیں وہ میلاد کے عمل پر، میلاد کے جشن پر، ولادت مصطفیٰ کی خوشی پر جو بندہ خرچہ کرتا ہے، میلاد کا جو ہے وہ اہتمام کرتا ہے، کہ اللہ اسے کچھ نہیں عطا کرے گا؟ سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. کافر خوشیاں منائے بھتیجا سمجھ کر تو انہیں راحت اور سکون ملے، اور تو خوشی منائے نبیوں کا تاجدار سمجھ کر، تو خوشی منائے اللہ کا یار سمجھ کر، تو خوشی منائے آمنہ کا لال سمجھ کر، تو خوشی منائے سید الانبیاء سمجھ کر. تو پھر بتا تجھے کیوں نہیں اللہ رحمتوں سے نوازے گا؟ تجھے کیوں نہیں راحت و سکون عطا فرمائے گا؟ تجھے کیوں نہیں اللہ تخفیف عذاب کرے گا؟ تو ساروں نے لکھا ہے آج تک کوئی میلاد منانے والا ہے یا کوئی میلاد نہ منانے والا ہے، کوئی جشن ولادت منانے والا ہے یا نہ منانے والا ہے، کوئی اقراری ہے یا انکاری ہے، ساری مانتے کہ پکے کافر کو میلاد النبی کی خوشی میں عذاب کے اندر کمی ہوتی ہے، راحت اور سکون ہوتی ہے. تو جو نبی سمجھ کے منائے اس کا عالم کیا ہوگا؟